میں اپنے دوست کے ساتھ ایک محلے کی سنسان گلیوں میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ہم بائک پر تھے۔ ہمارا ارادہ بائک والے کو ہی لوٹنے کا تھا، لیکن گلی اتنی سنسان تھی کہ وہاں نہ تو کوئی بائک ہی نظر آئی اور نہ ہی کوئی کار جسے ہم پسٹل دکھا کے لوٹتے اور قیمتی سامان اور پیسہ اس سے ہتھیار لیتے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، لیکن میرا دوست ابھی اناڑی تھا۔ اسے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے یا ہفتہ 10 دن، اسی لیے ریوالور ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے۔ اگر ہم کہیں چوری کرتے، کسی اور کا زیور اتارتے تو اگر وہ عورت رونے لگتی تو میرا دوست کہتا، یار جانے دے، یہ عورت تو مجھے شکل سے ہی ضرورت مند لگ رہی ہے۔ اس کی اس قسم کی باتیں سن کر میں اسے غصے سے گھورنے لگتا۔ پچھلے 4 دن سے میں محلے کی سڑکوں میں خاک چھان چکا تھا، لیکن ان 4 دنوں میں مجھے ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا۔ اب تو ہمیں کوئی گاڑی یا بائک نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی شخص قابو آتا بھی تو اس کی جیب سے بجلی اور گیس کے بل ہی نکلتے تھے۔ 4 دن میں میں نے کچھ بھی چوری نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک گھر میں جا کر ڈاکہ ڈالیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور نکلے گا۔ جس علاقے میں ہم موجود تھے وہاں پر زیادہ تر سفید پوش لوگ رہتے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس بار میں کسی قیمت پر خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ سوچ کر جس دروازے کے باہر ہم کھڑے تھے اسی کی دیوار پھلانگ کر ہم دونوں ہی اندر کود گئے۔ اس وقت صحن میں اندھیرے کا راج تھا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میں نے ٹارچ لائٹ جلائی تو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ گھر تو بہت چھوٹا سا تھا۔ صحن میں 2 چارپائی بچھی تھی جہاں پر 2 عورتیں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے دھیرے سے کہا کہ سب سے پہلے ان کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا کمرے میں ہی ہوگا۔ دھیرے سے چلتے ہوئے ہم اس گھر کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں پرانا سا پلنگ رکھا تھا اور لوہے کی الماری تھی جس پر چابیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے الماری کھول کر دیکھی تو بالکل خالی تھی، کپڑوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے سارے کپڑے زمین پر پھینکے، ایک ایک چیز دیکھ لی، لیکن الماری میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے مایوس ہوا تھا، لیکن مجھے غصہ آنے لگا۔ اسی طرح میں نے دوسرے کمرے کی بھی ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی، لیکن ایک پھوٹی کوڑی تک نہ ملی۔ پھر تو میرا خون کھول اٹھا۔ 4 دن سے ایک بھی چوری نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں لوگوں میں غربت اتنی کیوں چھا گئی تھی۔ گھر میں کچھ بھی نہ تھا جس کی چوری کی جاتی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا تو صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ایک عورت کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ وہ 50 کے لگ بھگ عمر کی عورت تھی جو چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، ہمیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے برابر میں سوئی ہوئی لڑکی ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ 4 دن سے میں نے ناکامی ہی دیکھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس بڑھیا پر غصہ آنے لگا۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا جلدی سے کھڑی ہو اور سونا چاندی گھر میں جو بھی ہے مجھے لا کر دو۔ میری اونچی آواز سن کر وہ لڑکی بھی اٹھ بیٹھی۔ وہ شاید اسی بڑھیا کی بیٹی تھی۔ میں نے ٹارچ جلائی، جب اس کے چہرے پر ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ یوں ہم دونوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو گئی۔ کم عمر 16-17 سال کی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس بڑھیا کے پاس آیا، جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی چیخ پڑی، کہنے لگی خدا کے لیے میری ماں کو کچھ مت کہنا۔ میں نے اس بڑھیا سے کہا جلدی سے اپنے گھر میں جو بھی چاندی سونا پیسہ ہے مجھے لا کر دو، ورنہ میں تم دونوں کو گولی سے اڑا دوں گا۔ میری بات سن کر بڑھیا رونے لگی، کہنے لگی بیٹے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خود ہی بہت غریب ہیں، بڑی مشکل سے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں روز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا خبردار جو تو نے مجھے اپنی غربت کے رونے سنانے شروع کیے، میں خالی ہاتھ ہرگز تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے وہ پسٹل بڑھیا کے سر پر تانی اور وہ لڑکی یہ دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے پستول کے بٹن پر انگلی پریس کرنا شروع کی ہی تھی کہ وہ لڑکی اچانک سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری ماں کو کچھ مت کرنا، میں دیتی ہوں تمہیں سونا بھی اور پیسہ بھی۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ بہت ڈرپوک تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، اور اس حالت میں بھی اس کا حسن قابل تعریف تھا۔
میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی تو میں پہلے ہی اچھی طرح لے چکا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ کہاں سے مجھے سونا دیتی؟ میں تو بس اس عورت کو ہراساں اور ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنا خوف پھیلا کر وہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے پسٹل اس عورت کے سر سے ہٹائی اور اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، مجھے دکھاؤ کہ تم نے کہاں زیور اور پیسے چھپا رکھے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے کمرے میں لے کر جائے گی، لیکن نہیں، وہ مجھے صحن میں لے کر گئی اور پیڑوں کے پاس آ گئی، ایک جگہ بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری عقل حیران ہوئی تھی کہ اس نے کہاں پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس نے گہرا سا گڈھا کھودا اور پھر کئی نوٹ نکال کر مجھے پکڑانے لگی، ساتھ میں سونے کی چین اور انگوٹھیاں بھی تھی، وہ بھی اس نے میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ بے حد سفید تھے، خود بھی دودھیا رنگت کی تھی، چہرے کے نین نقش بھی بے حد حسین تھے۔ جس وقت وہ مٹی کھودنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہ تھا جو اتر کر زمین پر گر چکا تھا۔ میری نظریں تھی کہ اس سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس لڑکی پر بے ایمان سا ہو چکا تھا۔ میں خود شادی شدہ تھا، میرے بیوی بچے بھی تھے، چوری کرنا میری مجبوری تھی اور غربت بھی۔ پھر جب گھر میں ہر روز فاقے ہونے لگے تو میں نے ہر ناجائز طریقے سے پیسے کمانا شروع کر دیا، کیونکہ دن بھر کی محنت مزدوری کر کے بھی میں اتنے پیسے گھر پر نہیں لا سکتا تھا جس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتا، اور ایک دن کی چوری ہمیں اتنا دے جاتی تھی کہ ایک ہفتے ہم لوگ آرام سے گھر بیٹھے عیاشی سے کھا پی سکتے تھے۔ میری بیوی نے آج تک مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ جو میں گھر پہ لا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ وہ تو میری جیب سے پیسے نکالتی اور گھر کے لیے نئی سے نئی کوئی چیز لے آتی۔ میرے گھر میں بہت جلد اے سی، فریج، یہاں تک کہ نیا فرنیچر سب آ چکا تھا۔ میں نے چوریاں 1 سال پہلے شروع کی تھی، لیکن کبھی کسی عورت کی طرف بے باک نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں اس لڑکی کے حسن پر فدا ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے سب کچھ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا، کہنے لگی بس اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بس میری ماں کو کچھ مت کہنا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ وہ لڑکی میری منت کر رہی تھی، لیکن میری نظریں تو اس کے حسن پر تھی۔ میں نے زیور اور پیسے اپنے دوست کو پکڑائے اور کہا کہ ان سب کو رومال میں باندھو۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے یہ اپنی بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہے، میں نے پائی پائی جوڑ کر بنایا ہے، لیکن مجھ پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اتنے گناہ کر چکا تھا کہ دل میں سیاہی پھیل چکی تھی۔ اب کسی کے آنسو، کسی کی منتیں مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ جانے سے پہلے میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ یہ سن کر اس کی ماں اور اس لڑکی دونوں کا ہی رنگ اڑ گیا۔ اس کی ماں مجھے کہنے لگی کہ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرنا، جو کچھ ہمارے گھر میں جمع پونجی تھی وہ تو تم لے جا رہے ہو، ٹھیک ہے وہ تم لے جاؤ، لیکن میری بچی کو برباد مت کرو۔ یہ سب سن کر میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو چوری تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سب تو گناہ۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے پسٹل اس کے سر پر تاڑ دی۔ میں نے کہا کہ زیادہ بکواس کی نا تو تمہیں بھون کے رکھ دوں گا۔ شیطان مکمل طور پر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، مجھے کسی بات کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے بڑی بے دردی سے اس لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ رونے لگی، اپنی امی سے کہنے لگی کہ امی مجھے بچا لو، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ پلیز مجھے برباد مت کرو، کچھ مہینے بعد میری شادی ہے، میرا گھر برباد ہو جائے گا، کوئی شخص مجھ سے شادی نہیں کرے گا، خدا کے لیے پلیز مجھے بخش دو۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، میری منت سماجت کر رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں تو اس وقت شاید سور کا بال تھا۔ میں نے اس کی عزت کو بری طرح سے تار تار کر دیا تھا، بڑی بے رحمی سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ کچھ بولتی تو میں اسے مارنے لگتا۔ اس کی عزت کو تار تار کر کے ہی میں کمرے سے باہر آیا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں باہر آیا تو اس کی والدہ بے جان وجود کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت بالکل پھیکی پڑ چکی تھی، نظر جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہو۔ میں کمینگی سی ہنسی ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا میرا دوست کہنے لگا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ نیا اس گینگ میں شامل ہوا تھا،
اسی لیے شاید اس کا ضمیر مکمل طور پر مرا نہیں تھا۔ میں نے تو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت جلد اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ پہلے میں نے چوری چکاری شروع کی، پھر شراب، اور آج میں نے زنا جیسے گناہ کو بھی کر لیا تھا۔ مجھے نہ پہلے چوری کرتے ہوئے شرم آتی تھی، نہ پہلی بار شراب کا گلاس پیتے ہوئے، اور نہ ہی آج زنا کرتے ہوئے۔ وہ مجھے بہت حکایت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مجھ سے آگے چلنے لگا، کہنے لگا چوری تک تو ٹھیک تھا، تم غربت کے ہاتھوں مجبور تھے تو میں بھی غریبی کا ستایا ہوا تھا، تبھی تو تمہارے ساتھ اس گینگ میں شامل ہو گیا۔ مگر ہمارے اصولوں میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ ہم کسی عورت کی عزت کو لوٹیں گے۔ آخر تم بھی بیوی بیٹی والے ہو۔ اس نے میری غیرت یاد دلانے کے لیے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اگلے ہی پل اسے سڑک پہ لٹا کر پسٹل اس کے ماتھے پر تان دی اور کہنے لگا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام لینے کی؟ اتنا کہہ کر میں نے اسے اسی پسٹل سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ وہ مجھے دھکا دے کر دور کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر چوری کرنے ضرور لگا ہوں، لیکن بے غیرت اور بے ضمیر نہیں ہوں کہ کسی معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار ہوتا دیکھوں اور کچھ بھی نہ بولوں۔ وہ مجھے دھکا دے کر وہاں سے جا چکا تھا اور میں اسے کہہ رہا تھا کہ میں تجھے اس گروہ سے نکلوا کر ہی رہوں گا، میں تجھے اب اپنے گینگ میں شامل نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اسے کچھ نہ کچھ بولتا ہوا آگے بڑھنے لگا، جب مجھے کچھ سال پہلے کا واقعہ یاد آنے لگا جو میں نے یوں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب میں اس گینگ میں شامل ہوا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی میری تعلیم پر خرچ کر دی تاکہ میں پڑھ لکھ کر اچھا افسر بن سکوں اور انہیں خوب کما کر دے سکوں۔ جب میں نے پڑھائی پوری کر لی تو ہر کمپنی میں انٹرویو دینے جانے لگا، مگر جہاں جہاں میں جاتا مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوتے۔ انہیں دیکھ کر مجھے مایوسی ہوتی کہ کہیں میں بھی ریجیکٹ نہ ہو جاؤں۔ مجھ سے زیادہ ڈگری والے لوگ آپس میں مایوسی بھری باتیں کر رہے ہوتے، کہنے لگتے کہ یہ تو سارا سفارشی نظام ہے، ہم سے کم گریڈ لینے والے لڑکے کی ابھی ابھی ہمارے سامنے سفارش آئی ہے، اب ہمارا یہاں رکنے کا تو فائدہ ہی نہیں، پھر بھی قسمت آزما لیتے ہیں، مگر پورا یقین ہے کہ ہماری نوکری نہیں لگے گی۔ ہر طرف سفارش کا راج تھا۔ میں نے کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا مگر کہیں کچھ خاص رسپانس نہ مل سکا۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چلے تھے، میرا باپ دن رات محنت کر کر کے بستر سے جا لگا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب میرا باپ بیماری کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اور میری بوڑھی ماں رہ گئی۔ ماں نے اپنا زیور بیچا اور مجھے ایک دکان کھولنے کا کہا۔ میں نے ایک کرانے کا سٹور کھول لیا۔ انہی دنوں میری ماں نے میری شادی کروا دی۔ میری بیوی بڑی ہی نیک اور سلجھی ہوئی تھی، کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے کچھ زیادہ اس طرف کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتی تھی، مگر اس نے بچوں کی تربیت اچھی کی تھی۔ ایک روز بیماری کی حالت میں میری ماں بھی چلی گئی۔ میں اتنا کما نہیں پاتا تھا کہ اپنی ماں کا اچھے سے علاج کروا سکتا۔ دن بدن ٹینشن اور ڈپریشن نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ ایک دن جب میں صبح صبح اٹھ کر دکان جانے لگا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ میری دکان کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ جب دکان کا شٹر کھول کر دیکھا تو میرا پورا وجود سن ہو گیا، کیونکہ میری دکان خالی پڑی تھی۔ 1 روپے کا سکہ بھی میری دکان میں نہیں تھا۔ سارا سامان چوری ہو چکا تھا اور میں کنگال ہو گیا تھا۔ دکان کا کرایہ میرے سر پر تھا۔ میں نے دکان کا کرایہ ادا کیا اور سوچنے لگا، آخر کیا نوکری کروں؟ گھر میں فاقے پڑنے لگے، اوپر سے بجلی کا بل، گیس کی قیمت دن پہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ تبھی میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ مجھے سڑک کنارے مایوس دیکھ کر وہ میرے پاس چلا آیا۔ وہ پوچھنے لگا تو میں نے بتایا، پھر اس نے نوکری دلوانے کا کہا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ لوگ مجھ سے چوری چکاری کروانا چاہتے تھے۔ میرا ضمیر جاگ اٹھا تو میں نے فوراً منع کر دیا، مگر جب بیوی بچوں کو بھوکا دیکھا تو مجبوراً ان کے پاس چلا گیا۔ کہا کہ میں ابھی چھوٹی موٹی چوری کر لیا کروں گا، مگر قتل وغیرہ نہیں کروں گا۔ وہ لوگ مان گئے۔ وہ میری پہلی چوری تھی جو میں نے ان کے ساتھ ایک گھر میں گیا تھا۔ انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں گالی گلوچ دینے لگا۔
گھر سے نکل آیا، مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ تم ابھی اس معاملے میں نئے ہو، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہو، جب عادی ہو جاؤ گے تو یہ سب تمہیں نارمل لگنے لگے گا۔ اور واقعی آج مجھے ان سب کی عادت ہو چکی تھی، اور آج پہلی بار میں نے یہ سب کر ڈالا تھا۔ آج سردار نے ہم سب کو اپنی طرف بلایا تھا، کہنے لگا آج مہینے کا پہلا ہفتہ ہے اور ہمیشہ کی طرح تم لوگوں نے جو بھی کمایا ہے اس کا 10% سردار کے پاس رکھو گے۔ میں نے جو بھی کمایا تھا وہ لیا اور سردار کے پاس چلا گیا۔ وہ ہمارا خفیہ اڈا تھا جہاں پر ہمارے 20 لوگ موجود تھے۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا اس میں سے کچھ حصہ تحفے کے طور پر سردار کو دے دیا۔ سردار دیکھ کر خوش ہوا۔ جب میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اس میٹنگ کو ختم کیا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جو کچھ میں نے آج کیا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ چوری چکاری، لوٹ مار، سگریٹ، شراب، یہ سب میرے لیے عام تھا، لیکن وہ سب شاید یہ گھبراہٹ اسی کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے پیسوں سے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں خریدی اور اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ سامان خریدا۔ کچھ دکانیں رات تک کھلی ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی وہ سامان لیے گھر کی طرف جانے لگا۔ میں نے جیسے ہی گھر کے باہر قدم رکھا تو میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ اگر دروازہ کھول دیا تو نہ جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے جیسے ہی دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹانے کی کوشش کی تو میری تو جان نکل گئی، کیونکہ دروازے کی کنڈی کٹی ہوئی تھی۔ یہ لوہے کی کنڈی تھی۔ میں اتنی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جس کو بڑے ہی ماہر طریقے سے کسی ہتھیار سے کاٹا گیا تھا، مگر کیوں، کیسے اور کس نے؟ کچھ ہی سیکنڈ لگے تھے مجھے میرے دماغ پر زور دینے میں۔ میں کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری نظر نیچے گڑی ہوئی تھی۔ سر اٹھا کر گھر کا جائزہ لینے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میں نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہوا لانچ میں داخل ہوا۔ ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ لانچ کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی، سب سامان ٹوٹا پھوٹا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں اس سامان کو دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جب آگے آیا تو مجھے دیوار کے سہارے اپنی بیوی بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جس کا دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا، بال بکھرے تھے، چہرہ سرخ تھا اور بہت سختی سے ایک ہی جگہ نظر جمائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب آیا، اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ میری بیوی سکتے کی حالت میں ہی بیٹھی رہی۔ میں نے نظر دوڑا کر اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں لمبی لمبی سانس لے رہا تھا۔ اپنی بیوی کو جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں واپس آئی۔ جب اس نے مجھے اپنے پاس دیکھا تو اس نے سانس لی، روتے ہوئے چیخ چیخ کر وہ مجھے سب کچھ بتانے لگی کہ کچھ گھنٹے پہلے جب میں اور میری بیٹی سو رہے تھے تو گھر میں چور آئے، وہ سب کچھ چرا کے لے گئے، انہوں نے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل چکی تھی، کیونکہ یہ وہی وقت تھا جب میں کسی اور کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ صدمہ مجھے بھی تھا، مگر مجھے میری بچی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اقرا کہاں ہے؟ اقرا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ میری بیوی نے جب یہ سنا تو وہ پھر سے صدمے میں جانے لگی۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور منہ کے آگے چادر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرا دل حلق کو آنے لگا۔ میں نے اس سے چلا کر پوچھا تو وہ کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں فوراً اٹھا کمرے کی طرف بھاگ کر گیا۔ ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ قیمتی سامان چوری ہو چکا تھا جو آج تک میں لایا تھا۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، البتہ واش روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں جیسے ہی واش روم تک آیا تو میری تو روح کانپ گئی، کیونکہ خون پانی کی طرح بہتا ہوا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ میری بیٹی واش روم میں گری پڑی تھی، اس کی کلائی سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ میری بیٹی مر چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی بیٹی کو اٹھایا، اسپتال لے جانے لگا، مگر میری بیوی نے میرا ہاتھ روک دیا۔
کہنے لگی کوئی فائدہ نہیں، اس نے اسی وقت جان دے دی تھی جب چوروں نے تمہاری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ لوگ کمرے سے باہر نکلے تو میں کمرے میں گئی، مگر تمہاری بچی اسی پل واش روم میں لگے شیشے کو توڑ کر اس کے کانچ سے اپنی کلائی کاٹ چکی تھی۔ میں اپنا سر پیٹنے لگا، خود کو نوچنے لگا، دہاڑے مار مار کے رونے لگا، خود کو دیوار میں سر دے کے مارا۔ میرا سر پھٹ چکا تھا، آخر یہ سب کیسے ہو چکا تھا؟ آج میں نے کسی اور کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور وہی سب پلٹ کر میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ میری بیٹی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ میں رو رو کر ساری حقیقت اپنی بیوی کو بتا رہا تھا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو میرے منہ پر تماچا مارا، کہنے لگی تجھے شرم نہ آئی؟ یہ تیرے ہی برے کام ہے جس کا خامیازہ آج تیری بیٹی کو بھگتنا پڑا۔ تجھ جیسے باپ کو تو مر جانا چاہیے۔ یہ بات صبح تک پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ میں اپنی بچی کو دفنانے کے لیے لے گیا، تبھی اسی وقت 2 جنازے اور قبرستان میں لائے گئے۔ میں تو بدھ بنا دیکھ رہا تھا۔ محلے والوں نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی اور میں خود کو ہتھکڑی لگوانے کے لیے تیار تھا۔ شاید اسی طرح میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی تھی۔ وہ 2 جنازے جو لائے گئے تھے انہیں میری بیٹی کے ساتھ ہی موجود قبروں میں دفنا دیا گیا۔ یہ وہی 2 جنازے تھے جن کی زندگی کل میں نے برباد کی تھی۔ وہی بوڑھی عورت جو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی بچی کی عزت نہ لوٹنے کی منتیں کر رہی تھی، اور وہ بچی جس کو میں نے تار تار کیا تھا، دونوں ہی مر چکی تھی۔ میرے پاس سوائے پچھتاوے اور معافی کے کچھ بھی نہیں تھا۔